اللہ الرحمن الرحیم جی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس مقصد تو میں ویڈیو بنا رہا صرف وہابیاں دی صلاح واسطے کم جڑا ہونا سی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے ہدایتیاں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ساری انوار مدینہ مسجد ہے، مرکزی مسجد اس علاقے دی تے گلا بھی بڑا ماشاءاللہ تگڑا لگا، کافی ادھر پیسے ہوندے نے تے گزشتہ رات کوئی جاہل کوئی بد نصیب بد وقت چوری کر گیا ہے، گلا توڑ گیا ہے، جنہاں نو پیسے ملے نے وہ سارے لے گیا ہے۔ اچھا ہن میرا وہابیاں کے سوال ہے کہ جڑے کہندے جی ولیاں دے درباراں تے جناب چوریاں ہوندیاں نے، بم دھماکے ہوندے نے تے ولی ڈکے ولی روکے، اگر ولی طاقت دے روکے نا، میں وہابیاں نوں یہ گل پوچھنا چاہنا کہ ولی دی طاقت زیادہ ہے یا اللہ دی طاقت زیادہ ہے؟ جی ہن اے گلا ٹوٹیا ہے اللہ دے کار دا، اللہ تے ساری طاقتاں دا مالک ہے نا، چاہیے تے سی کہ جنہوں نے گلا بھنیا ہے اس بد وقت نے اتھے جناب وہ انا ہو جاندا، دی روح نکل جاندی، مر جاندا، پھڑک جاندا اتھے، پر انہوں اللہ نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ اللہ نے انہوں کیوں نہیں روکیا؟ اے وہابی منوں اس گل دا، سارے وہابی پاکستان دے بھی اور سعودی عرب دے بھی وہابی منوں اس گل دا جواب دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سننے والوں کو قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور عقل کے گھوڑے جو وہ دوڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ بات یہ ہے، آپ نے ابھی سنا کہ ایک حضرت کہہ رہے ہیں کہ وہابیوں کی اصلاح کے لیے میں یہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ کیا کہ جی مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے یہ گلہ چوری کر لیا، اور مسجد انہی کی اپنی ہے، وہاں کے مولوی خود ہی چوری کر لیتے ہیں اور لوگوں سے مزید پیسہ لینے کے لیے یہ پیش کر دیتے ہیں، لو جی چوری ہو گئی چوری ہو گئی، تاکہ لوگ اور زیادہ پیسے دیں یا ان کی جیبیں بھریں۔ بہرحال یہ بات تو ایک الگ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہ اللہ کے گھر میں چوری ہوئی، تو میں وہابیوں سے پوچھتا ہوں، تم کہتے ہو کہ مزار کے اوپر سے چوری ہو گئی تو پیر صاحب نے ولی نے کیوں نہیں پکڑا اس کو؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی اللہ کے گھر میں چوری ہوئی، اللہ نے کیوں نہیں پکڑا؟ یہاں پر یہ موازنہ کر رہے ہیں ولی کا اللہ سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، عقل کے مارے گئے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ تو قرآن پاک کے احکامات کو بھی اپنی مرضی سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور دین کو اس طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ان کو جواب مل جاتا۔ یہ کہہ رہے ہیں میں وہابیوں سے اس کا جواب چاہتا ہوں کہ مجھے جواب دیا جائے۔ قرآن پڑھ لو، جواب مل جائے گا۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، جو یہ نافرمانیاں اور برائیاں کر رہے ہیں، یہ چوری چکاٹی جو بھی کچھ کر رہے ہیں، ہم ان کو فوری نہیں پکڑتے، ڈھیل دیتے ہیں، اور جہاں یہ جانا چاہتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اپنی سرکشی کے اندر حیران اور پریشان پھرتے ہیں، اور ایک دن آئے گا اس وقت ہم ان کی پکڑ اور گرفت کریں گے۔ یہاں تو تم بتاتے ہو کہ جی پیر صاحب کو یہ معلوم ہے، ولی کو یہ معلوم ہے، قبر والے کو یہ معلوم ہے، تو قبر والے نے وہاں کیوں نہیں پکڑا؟ کیا قبر والے نے یہ کہا تھا کہ نہیں جی میں قیامت کے دن پکڑوں گا؟ قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہے دنیا میں اپنی قوت کا اظہار کرنے والے؟ آئیں ذرا سامنے کوئی۔ وہاں تو للکارا جائے گا، وہاں تو اللہ کی بادشاہت ہوگی، اللہ کی حاکمیت چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا، وہاں تو کوئی ولی بھی پر نہیں مار سکے گا۔ اللہ کے مقابلے میں اپنے ولی کے کام کو پیش کر رہے ہو اور موازنہ کر رہے ہو، شرم و حیا نہیں آتی کہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ رب تبارک و تعالی پکڑنا چاہے تو فوراً پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرے گا نا، میں ویسے ہی اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا تمہارے ساتھ۔ تم یہ خیال کرتے ہو ولی کے پاس جا کے، ولی کی قبر پہ جا کر ہم نظر و نیاز پیش کریں گے، وہیں سے ہم کو سب کچھ ملے گا، ولی تمہارا
جو تمہارا ولی ہے جو قبر میں ہے ادھر دنیا سے جا چکا ہے وہ تو تمہارا پیش کیا ہوا چندہ بھی نہیں بچا پا رہا. تم اللہ کو کہہ رہا ہو کہ اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ نے تو قیامت کے لیے چھوڑا ہوا ہے. دنیا میں ہم ڈھیل دے دیں گے قرآن پڑھ لیتے تو تم کو یہ جواب مل جاتا اور تمہاری عقل پھرتی نہیں حق سے. حق سے پھرے ہوئے لوگ ایسی گپ شپ مانتے رہتے ہیں اور ہانکتے رہتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے.